محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ کرام کو اللہ نے کیا خوشخبری دی؟ والذین معہ، وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہو. حضرت معاویہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے؟ جب نبی دنیا سے گئے ہیں اس وقت حضرت معاویہ سے ناراض نہیں تھے، اور اس وقت حضرت معاویہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا تھا. لہذا ان سے اگر غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو میں اور آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان کو برا بھلا کہیں اور ان کو غلط کہیں. غلط کا مطلب گناہگار کہیں. غلط بئی معنی کہ حضرت علی کے خلاف ان کا خروج ہماری رائے میں درست نہیں تھا. جمہور کا یہی مذہب ہے کہ اجتہادی غلطی تھی، وہ اس غلطی میں اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے، مگر وہ تھی بہرحال غلطی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کو گناہگار کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جہاد کیا ہے، اور نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جو خدمات کی ہیں، خود نبی کی معیت ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور معمولی نہیں ہے. حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا، حضرت ابو بکر نے ان کو گورنر بنایا. ممکن ہے کوئی یہ کلپ بازی کرے کہے کہ نبی کی میت تو بنی اسرائیل کو بھی حاصل تھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، کیونکہ نکالتے رہتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ. تو یاد رکھو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی قرآن نے ایسی تعریف نہیں کی ہے. کس کی تعریف کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی. اور اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے، نبی کے بعد کوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے، جو آپ کے دین کے امین ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے ساتھی دیے گئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ بہت اونچے طبقے کے، کیونکہ اب انہوں ہی نے آپ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. جبکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارے نبی کے لیے جو ساتھی ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں. ان کے سلیکشن بھی قرآن میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے تورات اور انجیل میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے ساتھی معمولی ساتھی، بولو بھائی، نہیں ہوں گے. یا تو آپ حضرت معاویہ کو نبی کے ساتھیوں میں سے خارج کر دو. جب تک آپ ان کو نبی کا ساتھی مانو گے، مومن مانو گے، تو آپ کو قرآن کی آیت ان پر منطبق کرنی پڑے گی کہ مثلہم فی التوراۃ، کہ تورات میں بھی اللہ نے ان کی خصوصیات بیان کی، ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں، کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو یہ آج پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا. چند نوجوان لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے کلپ بنا رہے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے ان کی باتوں میں یہ قیامت کی علامات ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ جہلا کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دور میں جھوٹ بولا گیا، تو گویا صحابہ سے بھی. تو ایک صاحب نے اس پہ لمبے چوڑے کلپ بنایا کہ وہ تابعین نے جھوٹ بولا ہے. تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے دور کا مطلب کہ تابعین. یاد رکھو جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ تابعین نے کے دور میں جھوٹ بولا گیا، تو وہ تابعین کا دور کہے گا، وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. وہ تابعین کا دور کہے گا، وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. تو اس لیے کہنے کو بڑی لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں، لمبے لمبے چوڑے کلپ تیار کیے جا سکتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں بات مختصر ہونی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کہیں کہ بھائی نبی کے دور میں اگر وہ صحابہ کا دور بولنا چاہتے، یعنی صحابی نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ یوں کہتے کہ نبی کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ صحابی نے بھی جھوٹ بولا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ الفاظ ہیں. پھر بھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمیں کسی کی شخصیتوں سے بحث نہیں ہے. جو تھے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میری غلطی یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اس طرح کے ٹاپک کو لوگ اس طرح سے پکڑ کے پورے بیانات کی بنیاد اس پہ قائم کر سکتے ہیں.